اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان العارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ آج 25 صفر المظفر ہے اور یہ دن برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم علمی روحانی شخصیت امام احمد رضا خان امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد سے وابستہ ہے۔ میں خود عالم دین تو نہیں، البتہ دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ میں ایک قانون دان ہوں، اس لیے آج میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو کسی عالم دین کے زاویہ نظر سے نہیں بلکہ ایک قانون دان کی حیثیت سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کروں گا، اور میرے نزدیک اس پہلو سے ان کی شخصیت انتہائی غیر معمولی ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف مفتی نہیں، ایک عظیم فقہی ذہن کے مالک تھے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1856 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے اور 1921 میں وصال فرمایا۔ وہ فقیہ، مفتی، محدث، مفسر، متکلم اور مصنف تھے، لیکن قانون کے طالب علم کے لیے ان کی سب سے اہم شناخت شاید یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی فقہ کو محض نظری بحث نہیں رہنے دیا بلکہ اسے روزمرہ زندگی کے عملی مسائل پر منطبق کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ان کے سامنے جب کوئی سوال آتا تھا وہ صرف ایک مختصر جواب نہیں دیتے تھے بلکہ مسئلے کے شرعی اصول، فقہی ماخذ، متعلقہ احادیث، فقہاء کرام کی آراء اور حالات و واقعات کو سامنے رکھ کر حکم تک پہنچتے تھے۔ یہی چیز ایک قانون دان کی نظر میں لیگل ریزننگ کی دلچسپ مثال ہے۔ فتاوی رضویہ اسلامی فقہ کا عظیم ذخیرہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سب سے نمایاں قانونی اور فقہی خدمت فتاوی رضویہ ہے۔ اس کا موجودہ معروف مجموعہ 30 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں ہزاروں سوالات و جوابات شامل ہیں۔ ایک تحقیقی مطالعہ اسے حنفی فقہ کا انسائکلوپیڈیا اور مجموعہ قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، فتویٰ اور عدالت کا فیصلہ ایک چیز نہیں ہوتے۔ عدالت کا فیصلہ ریاستی قانونی نظام میں بائنڈنگ جوڈیشل ڈٹرمینیشن ہو سکتا ہے، بلکہ فتویٰ ایک شرعی علمی رائے ہے جو ایک اہل مفتی شرعی اصولوں کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ تحقیقی لٹریچر میں فتویٰ کو ایک غیر لازمی مگر علمی شرعی رائے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فرق کے قانون دان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا فقہی یعنی امام احمد رضا خان کا فقہی طریقہ استدلال، اگر میں ایک وکیل کی زبان سے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقہ کار کو سمجھوں تو اسے تقریباً یوں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی فرسٹ آف آل فیکٹس، سورسز، پرنسپلز، جسٹس، جورسٹک انالائسس اینڈ رولنگ، یعنی حقائق، قرآن و حدیث، فقہی اصول، فقہی تجزیہ اور شرعی حکم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے فتاوی میں ہمیں محض جائز اور ناجائز نہیں ملتا بلکہ بہت سے مسائل میں تفصیلی استدلال بھی ملتا ہے۔ ان کے فتاوی میں عبادات کے علاوہ معاملات، نکاح، طلاق، وراثت، ہبہ، وقف، تجارت اور دیگر علمی مسائل پر بھی وسیع مفاد موجود ہے۔ ایک قانون دان کے لیے امام رضا خان کی اہمیت کیا ہے؟ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ پہلی، اسلامی قانون کی تدوین اور تشریح۔ انہوں نے فقہی ذخیرے کو اردو زبان میں ایک ایسے انداز میں پیش کیا جس سے برصغیر کے مسلمان اپنے عملی مسائل کے بارے میں شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری، نئے مسائل پر فقہی تطبیق۔ ان کے دور میں جدید معاشرتی، تجارتی و سائنسی سوالات سامنے آ رہے تھے۔ ان کے فتاوی میں ایسے مسائل پر بھی ہمیں غور و فکر، تدبر ملتا ہے۔ تیسری اور اہم وجہ، اسلامی قانون کو عوام تک پہنچانا۔ یہ شاید ان کی سب سے بڑی خدمت میں سے ایک ہے، یا ان کی بہت ساری خدمات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ انہوں نے اسلامی فقہ کو نہ صرف عربی اور فارسی کے علمی حلقوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ اردو میں فقہی علم کو عام کیا ہے۔ ان کے فتاوی عربی، فارسی اور اردو میں بھی ملتے ہیں، اور جو ان کی علمی استعداد اور مختلف علمی طبقات سے خطاب کی صلاحیت کو واضح کرتے ہیں۔ خواتین، وراثت اور معاملات، یہ حصہ میرے خیال میں ہمارے موجودہ قانونی زندگی سے سب سے زیادہ متعلق ہے۔ آج ہم عدالتوں میں خواتین کے وراثتی حقوق، ہبہ، جائیداد، دستبرداری، قبضہ، وصیت اور دیگر معاملات کے مقدمات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے
فقہی ذخیرے میں بھی معاملات اور حقوق سے متعلق وسیع مباحث موجود ہیں۔ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے اسلامی قانون محض عبادات کا مجموعہ نہیں، ان میں انسانی معاملات، حقوق ملکیت، خاندان، تجارت اور معاشرتی انصاف کے لیے باقاعدہ اصول موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وہ مقام ہے جہاں ایک جدید پاکستانی قانون دان کے لیے اسلامی جیورسپروڈنس کا مطالعہ نہایت اہم بن جاتا ہے۔ لیکن اہم، ضروری اور علمی احتیاط یہ ہے کہ ہم اس ویڈیو میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جدید معنی میں وکیل یا جج قرار نہیں دیں گے اور بار کے رکن یا ریاست کے عدالتی جج کی حیثیت سے نہیں دیکھتے۔ ان کی اصل شناخت ان کا فقیہ ہونا، مفتی ہونا، عالم ہونا، محقق ہونا اور اسلامی قانون کے شارع ہونے کی حیثیت سے ہے۔ لیکن ان فقہی استدلال اس قدر ان کا فقہی استدلال اس قدر وسیع اور منظم تھا کہ ایک قانون دان ان کے مطالعہ کے کام کے مطالعہ اسلامک لیگل ریڈنگز یا ریزننگ کے زاویے سے اسے ضرور سٹڈی کر سکتا ہے۔ یہ زیادہ درست اور علمی بات ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مطالعہ صرف عقیدت کے لیے نہیں بلکہ علم، فقہ، قانون اور اسلامی جیورسپروڈنس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ان کا عظیم علمی سرمایہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلامی قانون ایک زندہ علمی روایت ہے جس میں قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور عملی حالات کی روشنی میں انسانی معاملات کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ 25 صفر المظفر کے اس عظیم موقع پر ہم امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے علمی ورثے کو سمجھنے، ان سے استفادہ کرنے اور اسے دیانتداری کے ساتھ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ حافظ۔